إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، جو تنہا عبادت کے مستحق ہے، جو پوری کائنات کا پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے انتہائی محنت اور کوشش کر کے اللہ رب العالمین نے جو تبلیغ کا فریضہ آپ کے اوپر عائد کیا تھا، کما حقہ آپ نے امت تک وہ تمام مکمل طریقے سے اس کو ادا کر دیا. اسلامی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اسلامی ماں اور بہنوں کی طرف سے مطالبہ ہے کہ نفل نماز کے تعلق سے تعداد کتنی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2-3 جمعہ لگاتار مطالبہ ہوتا رہا، میں نے کہا تھا انشاءاللہ اس کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نماز کی صرف 2 قسمیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو فرض ہے، اور فرض کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب نوافل. فرض آپ جانتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ جب تک آدمی کے پاس عقل ہے، ہوش و حواس صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، عقل صحیح کام کر رہی ہے، نماز معاف نہیں ہے. جب تک کہ سہولت دی ہے شریعت نے، آسانیاں فراہم کی ہیں، بیمار ہے انسان، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں لیٹ کر پڑھ لے، اور اس کی بھی استطاعت نہیں تو اشارے سے پڑھ لے، لیکن پڑھنا ہے. حالت جنگ ہے، دشمن کھڑا ہے مد مقابل میں، تو بھی شریعت کہتی ہے آپ کو نماز قائم کرنا ہے.
طریقہ بدل دیا. صلاۃ خوف آپ کو پڑھنا ہے. ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے گی اور ایک جماعت نماز پڑھے گی. صلاۃ خوف حکم دیا لیکن معاف نہیں کیا. آپ سفر پہ ہیں, مشقت بھرا آپ کا سفر, شریعت نے آسانی دے دی. آپ قصر کریں گے ان نمازوں کو جو 4 رکعت والی ہیں. ظہر ہے, عصر ہے, عشاء ہے, ان میں 4 رکعتیں ہیں. آپ 2 پڑھیں گے. قصر آسانی دے دی شریعت نے لیکن معاف نہیں کیا. میرے بھائیوں, اور اس سے بھی اہمیت آپ نماز کی سمجھیے کہ جتنی عبادتیں فرض ہیں ہمارے اوپر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے تمام کی عبادتیں ہمیں دی ہیں, اپنے نبی کو دی حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے. لیکن نماز کا مسئلہ ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی اور تحفے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کہا کیا ملا تحفے میں؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جائیے اللہ سے کم کرائیے, تخفیف کا مطالبہ کیجئے رب العالمین سے. میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں, آپ کی امت اور کمزور ہے, اتنی طاقت نہیں رکھتی آپ کی امت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار گئے اور فی الحال جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ ہم پر فرض ہیں. میرے بھائیوں, اور یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. آپ بے چین ہیں, تکلیف اتنی زیادہ ہے, آخری کلمات زبان سے جاری نہیں ہو پا رہے ہیں. صحابیہ کہتی ہیں, امہات المومنین کہتی ہیں, ہم نے کال لگایا اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلمات لڑکھڑا رہی تھی زبان, جو کلمات جاری تھے, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کی حفاظت کرنا, لوگوں نماز کی حفاظت کرنا, اور جو تمہارے ماتحت ہیں غلاموں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میرے بھائیوں, یہ نماز اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر اس وصیت پر ہم نے عمل نہ کیا, جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے. جنتی سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ دنیا کے اندر بہت زیادہ رتبہ تھا تمہارا, بہت لوگ احترام کرتے تھے, باڈی گارڈ چلا کرتے تھے, آگے پیچھے دائیں بائیں, جہنم میں کیسے آ گئے؟ بہت سارے جواب دیں گے لیکن پہلا جواب یہی دیں گے, قالوا لم نک من المصلین, ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے بھائیوں, آپ غور کیجئے کتنی زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث فضیلت آپ نے صحابہ سے کہی, فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. میرے صحابہ, تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے تعلق سے؟ دروازے پر نہر نکلی ہوئی ہے, اس نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے. اے میرے صحابہ, کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی, 5 مرتبہ دن اور رات میں وہ غسل کرتا ہے, پھر اس کے جسم پر یہ گندگی میل کچیل کیسے باقی رہے گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہی مثال نماز کی ہے. انسان پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. اور صحیح مسلم کی وہ بھی حدیث ہے, صرف مفہوم میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے, ایک شخص آیا اور کہنے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کی جائے, مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا, اللہ کے نبی میرے اوپر حد لگائی جائے. آپ جانتے ہیں حد, چوری کرتا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, زنا کرتا ہے, شادی شدہ ہے, پتھر مار مار کے اس کو ہلاک رجم کیا جاتا ہے.
غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے, وہاں سے بھگا دیا جائے گا. یہ حد ہے. وہ شخص آتا ہے کہتا اللہ کے نبی میں نے ایسا گناہ کیا, میرے اوپر حد آپ لگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پوچھا اے شخص تم نے کون سا گناہ کیا. حضرت انس کہتے اسی درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا, اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی, اس شخص نے نماز پڑھی اور پھر نماز مکمل ہونے کے بعد پھر کھڑا ہوا, اللہ کے نبی میرے اوپر حد جاری کیجئے, میں نے ایسا گناہ کیا ہے, میری سمجھ کے مطابق میرے اوپر حد جاری کی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص یہ بتاؤ کیا تم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے نبی پڑھی. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے. یہ فرض سنتوں پر ہم آتے ہیں. سنتوں کی تعداد آپ جانتے ہیں, ایک سنن ترمذی کی روایت میں کوئی تفصیل آئی ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء اور ورکعتین قبل صلاۃ الفجر. یہ پوری سنت مؤکدہ. میں نے کہا تھا دو آپ قسم کیجئے, ایک تو فرض کے علاوہ جتنی ہیں سب نوافل, اور نوافل میں پھر آئے گی سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ رسول اکرم پابندی کے ساتھ ان کو پڑھا کرتے تھے. تو ظہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تو اربعن قبل الظہر, ظہر کی 4 رکعت جو فرض ہے اس سے پہلے 4 رکعت ہے. آپ 2 کر کے پڑھیے تو یہ زیادہ افضل ہے. 2 کر کے آپ 4 رکعت پڑھیں گے, پھر 4 رکعت فرض, 4 4 8. اس کے بعد فرمائے ورکعتین, اس کے بعد فرض کے بعد بھی 2 رکعت سنت مؤکدہ. کل ملا کے 4 سنت پہلے ہیں جماعت سے پہلے 4, پھر 4 رکعت فرض ہیں 4 4 8, پھر 2 سنت مؤکدہ. کل ملا کے 10 رکعتیں ہیں ظہر کے اندر. عصر میں کوئی بھی سنت مؤکدہ نہیں. بس آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نبی فرماتے ہیں ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے, آپ پڑھیے, لیکن کوئی بھی سنت مؤکدہ نہیں. اللہ کے نبی نے دعا دی اے اللہ اس آدمی کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے, اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے. دعا دی, لیکن سنت مؤکدہ عصر میں نہیں. مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں, اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے, فرمایا سلو قبل المغرب, سلو قبل المغرب. تیسری مرتبہ آپ نے نہیں کہا کہ مغرب سے پہلے پڑھیے. الحمدللہ اہل حدیث کی جہاں بھی مساجد ہیں آپ چلے جائیے, شدت کے ساتھ اس حدیث پر عمل ہوتا ہے. اور آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتابیں پڑھیے, اس میں آتا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی صحابہ دوڑتے تھے ستون کے پیچھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو اذان ہوئی 2 رکعت, بہت تاکید آپ نے کی ہے. تو مغرب میں کل 3 2 5 رکعت ہے ٹوٹل. 3 رکعت فرض ہیں, اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ. عشاء میں آئیے, عشاء کا ایسا بمنڈر کیا, کوئی 17 بتائے گا, کوئی اس سے بھی زیادہ آئے گا. عشاء سے پہلے کوئی بھی سنت مؤکدہ نہیں, عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ. لہذا عشاء میں 4 اور 2 6, ٹوٹلی 6 رکعت ہے. 6 رکعت اس سے زیادہ نہیں ہے. پھر وتر پہ آتا ہے, وتر آپ کا دل ہے 1 پڑھیے, 3 پڑھیے, زیادہ پڑھیے وہ آپ کے اوپر ہے. 9 تک کی تعداد وتر کی ہے. لیکن جو سنت مؤکدہ عشاء میں ہے 4 رکعت فرض, اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ, تو ٹوٹلی 6. اگر کوئی 1 رکعت وتر پڑھتا ہے تو یہ ہو جائے گا 6 1 7 رکعت, بس ہو گیا. اتنی ہے. اب اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے کہ عشاء میں آپ کو 17 پڑھنا ہے, کوئی اور بڑی تعداد. تو جو لوگ اتنی بڑی تعداد کو سمجھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے, بہت ٹائم لگے گا اتنی رکعت پڑھیں گے. تو یہ لوگوں کو متنفر کرنا ہے, اللہ کے گھروں سے دور کرنا ہے. ارے باقی اس کے اوپر ہے, جتنی وہ پڑھے اس کو ثواب ملے گا. تو عشاء میں 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ, اس کے بعد ہیں کل 6. 1 وتر پڑھ رہا ہے تو 7, پھر اس کے اوپر ہے 3 پڑھے گا تو 9. تو اتنی ہے. اور فجر میں آئیے, فجر میں
اذان ہوئی اس کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ، اور اتنی فضیلت ہے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح کی 2 رکعتیں یہ سنت موقدہ اتنی فضیلت ہے، کہا دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بھی زیادہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ 2 رکعتیں اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، 2 رکعت تو وہ سنت قبلی بولتے، وہ جماعت سے پہلے ہیں۔ لیکن اکثر جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اکثر بعد میں پڑھتا ہے، بعد میں آپ کو ٹائم نہ ملا، کوئی مجبوری ہے، آپ سو گئے، جماعت کھڑی ہو گئی، تب ہے، ورنہ یہ سنت قبلی ہی آپ کو پہلے پڑھنا ہے۔ یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ تو صبح میں 4 رکعت، 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد 2 رکعت فرض۔ جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ میں جمعہ کی اذان سے پہلے جتنا پڑھیے، حدیث میں آتا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن کوئی بھی سنت موقدہ نہیں ہے۔ 2 رکعت ہے یہ فرض، اس کے بعد 4 رکعت یا 2 رکعت، کوئی 2 رکعت پڑھے تب بھی صحیح، ٹوٹلی 4 ہو گیا، اور 4 پڑھنا ہے سنت تب بھی 6 ہو گیا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو 2 رکعت فرض، اس کے بعد 4 رکعتیں سنتیں ہیں، سنت موقدہ یا 2 رکعتیں ہیں۔ لوگ تفصیل کرتے ہیں، گھر جائیں گے تو 4 پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے 4 پڑھیں گے، ایسے سے تفصیل کرتے ہیں، لیکن ایسا علماء کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ آپ چاہے 4 پڑھیں تب بھی صحیح، چاہے 2 پڑھیں آپ تب بھی صحیح۔ تو جمعہ میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوئی؟ 2، اور 2 سنتیں پڑھ رہا ہے تو 4، یا 4 سنتیں پڑھنا ہے تو 6، ٹوٹلی 6 رکعتیں ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے جو سنت موقدہ ہیں ان کی۔ باقی آپ آئیں، جتنی آپ کا دل کا ہے پڑھتے رہیے، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے دن کی۔ آج ہوتا یہ کہ اکثریت آج جمعہ میں لیٹ آ رہی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، تھوڑا سا پہلے آپ جائیے، زیادہ نہیں 10 سال پہلے اذان ہونے کے بعد کوئی آتا نہیں تھا، فوراً سے وہ سوچتے تھے کہ ثواب گیا۔ یہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے پورا ثواب چاہیے جمعہ کا، وہ اذان سے پہلے آتے ہیں۔ اور آج آدمی گھڑی دیکھ کے آتا کہ 5 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، تب چلتا ہے۔ یہ ثواب کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، وہ لوگ جو ہمیشہ تاخیر سے جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ میں تاخیر سے آتے ہیں، ان کو پہلے آنی چاہیے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ فضیلت کے حوالے سے کہ جمعہ میں یہ سنت موقدہ کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے چند باتیں ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل دے گا آپ کو، اس آدمی کو جو ٹوٹلی یہ سنت موقدہ 12 رکعت ہے، 12 رکعت کی پابندی کیا اس نے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک بنگلہ بنائے گا، ایک گھر بنائے گا جنت میں، آپ سوچئے۔ اور نبی فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں پابندی کے ساتھ یہ 12 رکعت انسان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا، ایک محل بنائے گا، ایک بنگلہ بنائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ 12 رکعتا تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کوئی بھی انسان دن رات میں اس نے 12 رکعت ان سنت موقدہ کا اہتمام کیا، پابندی کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ پابندی کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، ایک بنگلہ بنائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی، بغیر کسی عذر کے میں نے ان 12 رکعت سنت موقدہ کو ترک نہیں کیا۔ یہ حدیث میں جب پڑھتا ہوں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج انسان فرض چھوڑ رہا ہے، فرض کی کتنی اہمیت وہ آپ نے سنا، بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیں، اس لیے کہ مجھے اس پر تھوڑا جو کہا گیا ہے کہ تعداد اور فضیلت
اتنی فضیلت ہے، آپ غور کیجئے، صبح کی سنت کی اتنی فضیلت، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر، تو فرض کی فضیلت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو جنت میں بلند کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ جنت میں درجات کو بلند کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ یامری رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول کی آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے ملا اور کہا، اے ثوبان، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ میں اس کو کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کہا حضرت ثوبان نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ رحمہ اللہ کہتے میں نے دوبارہ پوچھا، اے ثوبان میں کچھ پوچھنا ہوں، مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ میں اس کو کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کہا پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا تیسری بار پھر پوچھا کہ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دیجئے یا بتائیے کہ نہیں معلوم۔ کہا یہی سوال میں نے اللہ کے رسول سے کیا تھا، اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام ثوبان۔ کہا یہی سوال میں نے اللہ کے رسول سے کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہ اے ثوبان، علیک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ وحط عنک بہا خطیئۃ۔ فرمایا تم کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرو، جتنی انسان نوافل پڑھے گا اللہ سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ کہا تم اپنے اوپر لازم کر لو، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کو کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ ایک بھی سجدہ جتنا زیادہ تم سجدہ کرو گے، نوافل پڑھو گے، اللہ رب العالمین کے قریب ہوگے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں تمہارے درجات کو بلند کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ جنت میں درجات کو بلند کر رہا ہے اور خطاؤں گناہوں کو معاف کر رہا ہے اس آدمی کے جو سنت مؤکدہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آج اللہ رب العالمین جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے اس کے گھروں میں رب العالمین برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے برکتیں روٹ گئیں، آج دن کا آغاز ہوتا ہے، انسان دن کا آغاز کر رہا ہے، دن کی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت سے نہیں۔ 10 سال 20 سال پہلے جائیے، یہ گھر کے جو بزرگ تھے بہت سخت تھے، وہ لوگ کہ صبح کی نماز پڑھتے تھے اور سب سے کہتے تھے قرآن کریم کی تلاوت سے صبح کا آغاز ہونا چاہیے۔ تمام گھر کے لوگ نماز پڑھتے تھے، تلاوت آواز آپ صبح نماز پڑھ کے جاتے تھے۔ گاؤں میں آج بھی کہیں کہیں آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو مل جائے گا، لیکن بہت کم بچا ہے کہ آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑے گی، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اس کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے گی، لیکن آج یہ چیزیں ہمارے گھروں سے دور ہو گئی۔ نبی اکرم نے ابھارا ہے کہ تم فرض مسجد میں ادا کرو اور اس کے بعد نوافل اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا۔ لوگو جب تم اپنی مسجد میں فرض کی نماز مکمل پڑھ لیا کرو، اس کے بعد نوافل کو گھر پہ پڑھا کرو، نوافل کو گھر میں ادا کیا کرو،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، تمہارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے گا اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے، اس لیے کہ تم جب پڑھو گے گھر کا ماحول بن جائے گا، دیکھ دیکھ کے چھوٹے بچے بھی نمازی بن جائیں گے۔ تو زیادہ فضیلت ہے اس کی، انسان فرض پڑھے مسجد میں اور نوافل کو گھر میں پڑھے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس لیے بھی افضل کہ انسان گھر میں پڑھے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھ رہا ہوتا تو انسان تھوڑی اس کو بنا کے نماز پڑھتا ہے کہ فلاں کہیں بول نہ دے کہ بہت جلدی تم نے نماز پڑھی، تو دل میں تھوڑا تھوڑا کہیں ریاکاری نہ آ جائے، تو کہا گھر میں پڑھے گا کوئی ریاکاری کا خطرہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ فرض مساجد میں ادا کی جائیں اور اس کے بعد نوافل کو گھروں میں ادا کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، لوگوں تم اپنے گھروں میں نوافل کو پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طریقے سے قبرستان پہ نماز نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں کی جاتی ہے، اسی طریقے سے تم اپنے گھروں کو نہ بنایا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھروں میں تم نماز پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو۔ نماز پڑھو گے، تلاوت بھی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خاص نصرت حاصل ہوتی ہے اس آدمی کو جو نوافل، فرض تو کوتاہی سوال نہیں اٹھتا، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے اس آدمی کو۔ اور اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مومنو تم نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کیا کرو، نماز پڑھا کرو اور صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہاری معاونت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت جریج کا واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، صحیح بخاری کا بہت لمبا واقعہ ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جریج بنی اسرائیل کے، صحیح بخاری کا یہ واقعہ، بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد تھے، اللہ کے ولی تھے، بستی کے باہر انہوں نے کٹیا بنا لی، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ماں آئی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہا میرے بیٹے جریج حالت نماز میں تڑپ گئے، اللہ میں کیا کروں، میری ماں بلا رہی ہے اور میں حالت نماز میں ہوں۔ کہا کہ وہ نمازی پڑھتے رہے کہ اللہ کا حق بڑا ہے، نمازی پڑھتے رہے۔ پھر ماں چلی گئی، پھر دوبارہ آئی دوسرے دن، کہا میرے بیٹے جریج، میرے بیٹے جریج۔ پھر اتفاق سے جریج نماز پڑھ رہے تھے، اللہ میں کیا کروں، میری ماں بلا رہی ہے۔ ماں چلی گئی، تیسرا دن ہوا، پھر کہا میرے بیٹے جریج، میرے بیٹے جریج، کوئی جواب نہیں، پریشان ہے، اللہ میں کیا کروں، میں پھر نماز پڑھ رہا ہوں۔ ماں نے بد دعا دے دی، اے اللہ میں اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھوں جب تک یہ کسی بدکار عورت، فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ کہا ایک عورت فاحشہ تھی، بہت شہرا تھا جریج کا، اس نے کہا میں اس کو بدنام کرتی ہوں۔ کہا گئی وہ اور جریج سے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں، رخ نہیں اٹھایا کہ اللہ کی پناہ تو میرے لیے حلال نہیں، کوئی دال نہیں گلی۔ جا کے اس نے ایک چرواہے سے زنا کیا، حاملہ ہو گئی، بچہ ہو گیا، اس کو بچہ جنا،
کہنے لگی یہ بچہ لوگوں بہت زیادہ تم لوگ اس کو ولی مانتے ہو، اللہ کا ولی مانتے ہو، یہ بچہ اسی جریج کا ہے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ڈنڈا جوتا چپل پل پڑے مارا کوٹا۔ کہا کیا ہوا میرے بھائی بتاؤ تو، ایسے ہی مار رہے ہو۔ کہا بہت زیادہ بھولے مت بنو، تم نے کیا کیا؟ کہا بتاؤ تو کیا میں نے کیا؟ پبلک بس یہ کرتی کوا کان لے گیا، بس دوڑ گئی، اصل بات کیا ہے نہیں پتا کیا۔ بہت مارا، کہا میرے بھائی بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بچہ جو دکھ رہا ہے تمہارے سیاہ کارناموں کا یہ نتیجہ ہے۔ کہا بھائیو تھوڑی مہلت مجھے چاہیے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ صحیح بخاری کی روایت فتوضا وصلی ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا الا من طين۔ کہا نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، بچے کے پاس آئے معصوم بچہ۔ کہا بچہ یہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ کہا میرا باپ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ کہا کہ میرا باپ فلاں بکری کا چرواہا ہے۔ قوم نے یہ دیکھا، کہا کہ جریج معاف کر دو، بہت غلطی ہو گئی جریج، معاف کر دو، اگر آپ چاہیں آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اے جریج معاف کر دو۔ کہا نہیں، سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، جیسا مٹی کا میرا تھا ویسا ہی مٹی کا بنا دو۔ میرے بھائیوں بہت ساری نصیحتیں ہیں، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ان نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ماں نے تمہارے لیے کتنی محنتیں کی، آج جب 4 پیسہ کمانے کے لائق ہوئے تم نے اپنی بیوی کو پکڑا اور الگ ہو گئے، ماں باپ کو لات مار دی۔ میرے بھائی اگر یہ ماں بددعا کر دے زندگی بھر کماؤ گے، کبھی سرسبز نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں دیکھو جریج غلط کام نہیں کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے نماز، اور ماں نے بددعا کر دی، جیسے بددعا کی فوراً سے اللہ نے قبول کر لی۔ میرے نوجوانوں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی ماں کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، ان کو عبرت پکڑنا چاہیے، ماں باپ کی دعا لینا چاہیے کہ کہیں ماں کا دل دکھا۔ اور ماؤں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ بہت جلدی بچہ اگر غلط قدم اٹھا دے منہ سے بہت جلدی بددعا نہ کیا کیجئے، ورنہ نبی نے کہا یہ قبول ہو جائے گی، بعد میں آپ رو گی پیٹو گی کوئی فرق نہیں۔ کہ بچہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، بہت ٹھیک تھا شادی ہوئی آج پٹری سے ہٹ گیا، اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، ہدایت کی دعا کیا کرو۔ اگر بد دعا کی اللہ ماں باپ کی دعا یا بد دعا فوراً سے قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اتنا بڑا واقعہ آپ نے سنا، جریج نے نماز پڑھی اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کی، اللہ نے ان کو پاک کیا۔ معصوم بچہ بول پڑا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے، میرا باپ فلاں بکری کا چرواہا ہے۔ میرے عزیزوں اسی طریقے سے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے اپنی ابن کثیر کے اندر، اور ابن عساکر نے نقل کیا کہ ایک دمشق میں ایک کھچر سوار تھا، کھچر سے سواری ڈھویا کرتا تھا، وہ اس کا کام تھا، اپنی زندگی کاٹ رہا تھا، گزر بسر کر رہا تھا کہ کھچر تھا سواری ڈھویا کرتا تھا۔ کہا ایک سوار کو اس نے بٹھایا، اس نے کہا مجھے فلاں جگہ چلنا، دمشق سے وہ لے کے چلا۔ کہا 2 راستہ پڑتے تھے، تو ایک تو کہا اس نے کہ مجھے معلوم تھا معروف راستہ ہے، لیکن دوسرا میں جانتا نہیں تھا۔ کہا جیسے میں اس پہ چلا جو مجھے پتا تھا، اس نے کہا اس پہ چلیے یہ شارٹ کٹ ہے، تو زیادہ شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے کہا اس پہ چلیے مجھے پتا یہ راستہ، اس شارٹ کٹ فوراً سے ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ کہا اس کے کہنے پہ میں نے چل دیا۔ کہا جب وہ چلا سنسان جنگل آیا، میں نے دیکھا لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے،
اس نے کہا میری منزل آ گئی، روکیا۔ کہا میں نے روکا، وہ نیچے اترا، خنجر نکالا اور کہا جب میں نے یہ منظر دیکھا میں بھاگا، لیکن اتنا ڈر گیا بھاگ نہ سکا۔ فوراً سے اس نے پکڑ لیا۔ کہا میں نے منت و سماجت کی کہ بھائی یہ جو کھچر ہے یہ لے لو، جتنے پیسہ سب لے لو، بس جان چھوڑ دو۔ کہا اس نے کہا یہ تو سب میرا ہے لیکن میں تیری جان لوں گا۔ کہا بہت اللہ کا ڈر دلایا کہ کیا جواب دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا میں نے کون سا جرم کیا۔ کہا ذرہ برابر بھی اس کا دل نہیں پگھلا۔ کہا کہ جب میں مجبور ہو گیا تو کہا کہ میں نے اس سے مہلت مانگی، صرف مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کہا میں نے نیت باندھی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی کر، بالکل ٹائم نہیں لگنا چاہیے۔ کہا کہ ایک بھی آیت قرآن کی میری زبان سے نہیں نکل رہی۔ اچانک ایک آیت میرے دماغ میں آئی، اللہ رب العالمین نے ڈال دی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کہا یہ آیت کریمہ پڑھی، سلام پھیرا، کیا دیکھتا ہوں سنسان جنگل سے گھڑ سوار آ رہا ہے۔ کہا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے کنجر لیے کھڑا تھا۔ وہ گھڑ سوار آیا اور اسی کے پیٹ میں اس نے خنجر داخل کر دیا، وہیں پر تڑپ کے وہ مر گیا۔ کہا میں نے پکڑ لیا اور اصرار کرنے لگا میرے بھائی تم کون ہو، مجھے بتا دو اللہ کے واسطے۔ کہا کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کون ہو اللہ کے واسطے مجھے بتا دو، وہ تو میری جان لینے پر تھا لیکن تم نے آ کے بچا لیا۔ کہا میں اس ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو مجبور پریشان حال انسان کی پکار کو، دعاؤں کو قبول کرتی ہے، میں اسی ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھڑ سوار بھیج دیا اور بھیج کے قبل اس کے کہ اس کو قتل کرتا، اللہ رب العالمین کی مدد آئی اور اس نے اسی کا کام تمام کر دیا۔ میرے بھائیوں، صحیح ابو داؤد کی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا تھا، پریشان کن معاملہ، کوئی الجھاؤ مسئلہ، آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی کو جب کوئی ایسا مسئلہ پہنچتا تھا آپ پریشان ہو جاتے تھے، نماز کے ذریعے سے آپ اللہ کی مدد طلب کیا کرتے تھے، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا سہارا پکڑا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت لمبا واقعہ، میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا اس میں سے ذکر کر رہا ہوں۔ جب وہ جا رہے تھے ایسی بستی سے گزر ہوا کہ جہاں کا بادشاہ وہ ظالم تھا، وہ کسی بھی عورت کو چھوڑتا نہیں تھا، ایک شرط پر کہ وہ کہہ دے کہ میری بہن ہے تو اس کے دل میں کچھ رحم آ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ سارہ، ہم لوگ اسلام کے اکارڈنگ بھائی بہن بھی ہیں، اسلام کے اعتبار سے تم میری بیوی ہو لیکن اسلام کے اعتبار سے تم میری بہن بھی، اسلامی بہن بھی ہو۔ جب بادشاہ پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ گئی، اللہ نے بہت حسن دیا تھا حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ گئے، اس پریشان کن کنڈیشن میں حضرت ابراہیم نے نیت باندھی اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ ادھر جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا غلط ہاتھ بڑھایا، حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جا۔ فوراً سے ہاتھ اٹھنا بند ہو گیا، شل ہو گیا، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا۔ کہا کہ دعا کر دو اللہ سے کہ مجھے ٹھیک کر دے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے۔ پھر صحیح ہوا، پھر اس نے غلط ہاتھ بڑھایا، پھر حضرت سارہ نے بددعا کی، پھر اس کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے
کہا کہ اب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دو ٹھیک کر دے، آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ پھر اسی نے اپنی بیٹی، یا بعض میں آتا ہے شاید بیٹی، اپنی بیٹی یا کوئی خادمہ کی دے دی حضرت ابراہیم کو، ہاجرہ نامی، وہ لمبا واقعہ، لیکن یہ دیکھیے اس پریشان کن حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سہارا پکڑا، تو نماز کا سہارا پکڑا۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے کہ اللہ، نماز کے ذریعے سے تو نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد آئے گی۔ اللہ کی خاص مدد آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو بالکل سیف اور سرکشت بالکل بچا لیا۔ میرے بھائیوں، اگر اگلا واقعہ ہم ذکر کریں گے ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ موقع ملا، لیکن اس سے پہلے شاید یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور رجب کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اس کا وقایہ اگر ٹائم میں کبھی پورا کروں گا، بہت چیزیں تھیں لیکن وقت ہمیں پرمیشن نہیں دے رہا ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کو ہمیں پابندی کرنے والا بنا۔ اللہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی رب العالمین ہم پابندی کریں۔ بہت زیادہ فضیلت ہے، ایک انسان فرض کی نماز آپ تصور کیجئے پڑھ لیتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، سلام پھیرا، اپنی جگہ پر بیٹھا اذکار کر رہا ہے، رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے تب تک کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ آج کون ایسا انسان ہے جو نماز، کچھ لوگ ہیں، ہمیشہ یہ بولنا پڑے گا، کچھ لوگ ہیں وہ اس فضیلت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اکثریت فوراً سے بھاگ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کام کاج کو چھوڑ کے، لیکن کم سے کم اتنا ہے 2-3 منٹ انسان اذکار کر کے آرام سے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا کریں گے، روزی روٹی کا مالک، آپ محنت کیجئے، رب العالمین کہاں سے دے دے گا؟ نہیں، آپ فرض پڑھیے، نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو کم سے کم فرض میں تو پھر کوتاہی کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے جب تک کہ ہوش و حواس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب العالمین فرائض کی پابندی کرنے والے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ رب العالمین دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں ہمیں نہیں معلوم، پروردگارہ وہ مواہب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو، ان کی گناہوں کو معاف فرما اور کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہم کو زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے جاری و ساری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔